بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلق میں دوسروں سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ والدین کی ڈانٹ جن قدموں کے آگے تن کر کھڑی ہو جائے وہ بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں۔ جن کو ڈانٹ کا ایک لفظ نہ سننے کو ملے اور جو ڈانٹ سننا ہی نہ چاہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ ماں، اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ تہجد کا سفر۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا کروا سکتا ہے قبول۔ بہترین انسان۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رمضان۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کے آتا ہے۔ تاک راتوں میں اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، یہ راتیں نصیب بدل دیتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ حضرت علی، جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کے گلے لگا لیا کرو۔ حضرت علی، انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتے ہیں، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔